اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو میں جواب دے دیتا ہوں، پہلے آپ یہ سن لیجئے۔ جتنے بھی میرے نوجوان اگر تبلیغی جماعت کی طرف چلے گئے ہوں یا دیوبند جماعت کی طرف چلے گئے ہوں یا اہل حدیث جماعت کی طرف چلے گئے ہوں یا شیعوں کی طرف چلے گئے ہوں، اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم صحیح جگہ گئے، میں باتیں بعد میں کروں گا، آگے میں صرف ایک بات کرتا ہوں، آپ ان کے کتنے ہی بڑے مولوی کو لے کر کے آؤ اور پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات ان سے کہنا وہ اپنے سر پہ قرآن رکھے اور ہم اپنے سر پہ قرآن رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر سحر کا پیالہ خرید کر کے تم لاؤ، اور تبلیغی جماعت کا مولوی کہے ہم حق پر ہیں، وہ اپنے پورے عقیدے پڑھے، جو ان کے عقیدے وہ پڑھے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی کو غیب کا علم نہیں، نبی کے ماں باپ کافر تھے، یہ نبی کا علم تو جانور اور پاگلوں کی طرح ہے، جتنے ان کے عقیدے ان کی کتاب میں لکھے وہ سب پڑھے، اور پڑھ کر کے وہ زہر کا پیالہ ہاتھ میں لے، اور میں بھی اپنے عقیدے پڑھوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے، نبی خیر البشر، نبی افضل البشر، نبی سید البشر، نبی زندہ ہے، نبی عالم ما کان و ما یکون ہے، نبی خدا کے محبوب ہے، نبی نبیوں کے امام ہے، نبی اللہ کے حبیب ہے، نبی نبیوں کے نبی ہے، نبی سید الانبیاء ہے۔ وہ گئے تبلیغی جماعت حق پر، وہ گئے شیعہ حق پر، وہ گئے وہابی حق پر، اور میں کہوں اہل سنت و جماعت حق پر، اور پھر دونوں مل کر زہر کا پیالہ پی لو، جو بچے گا وہی سچا ہوگا، جو مرے گا اس کا انجام لوگ دیکھ لے گا۔ جتنے بھی میرے نوجوان کیا برا چیختا بھائی، کیا برا چیختا۔ اچھا، ان لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ خیر ابھی اور مثال دینا بیکار ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو میں کتے کی مثال دے دوں نا تو یقین مانیے کتے کی توہین ہے۔ چلیے میں کیا جواب دوں آپ کے سوال کا، بھائی ٹائم ویسٹ ہوتا، پلیز ایسے سوالات مت کیجیے، کوئی قرآن کی بات ہے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کا جو سوال ہے کہ بھائی قرآن کے حوالے سے میں کیا بولوں، سید البشر بول رہا ہے، وہ بیچارہ قرآن پہ سر پہ رکھ کے قسم کھانے، جن بھوت بھگانے، تعویذہ بننے، پڑھ کے پھونکنے کے علاوہ پانی پہ پھونک کے پلا دے رہے ہیں، پڑھ کے پھونک دے رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، رٹا مارتے جا رہے ہیں، یہ سب شیطان کو خوش کرنے کے کام ہیں، کیونکہ جو اس میں لکھا ہوا ہے ادھر تو کسی کا دھیان جاتا نہیں۔ سید البشر بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، امام الانبیاء بولا، جو بولا تو وہ بشر کے لیے ہی بتا رہے نا۔ اللہ سبحانہ ما کان لبشر من قبلک الخلد فإن مت فهم خالدون۔ اے محمد، آپ سے پہلے بھی میں نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اور جس دن آپ مرو گے کیا یہ کافر ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ان کو بھی مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ خیر یہ اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ اگر نبی کی موت ہو گئی تو سب پیدا ہوئے تو مرنا ہے نا، جانا ہے نا اللہ کے پاس واپس۔ آدم علیہ السلام نہیں مرے، ابراہیم علیہ السلام نہیں مرے، نوح علیہ السلام نہیں مرے، 950 سال عمر دیا کا مطلب کیا ہے پھر؟ اچھا باڈی سے روح نکال لینے کو موت بولتے ہیں نا، بھائی روح کو لے جا کے زندہ رکھے ہوں گے، حالانکہ روح کوئی آئٹم نہیں ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، وہ ایکٹیویشن ہے، وہ کرنٹ ہے، وہ دکھتا نہیں، نفس ہے اصل چیز۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک آپ کی پرسنالٹی ہے جو شکر کو چکھ سکتی ہے، نمک کو چکھ سکتی ہے، موت کو بھی چکھ سکتی ہے، مزہ اس کا، اچھائی برائی کی طرف جا سکتی ہے۔ وہ نفس وما سواہا الہمہا فجور۔ یار کچھ تو سیکھ لو، بیکار کے سوالات، بیکار کی باتیں کرتے ہو۔ آپ کیا سیکھیں میرے بھائی؟ کتنے دن سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن لکھو لکھنا نہیں ہوتا، قرآن پڑھو پڑھنا نہیں ہوتا، بس اب ایک انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ بچا ہوا ہے۔ وہ آتے ہیں، ان کی دعوت ہے، ان کے پاس سحری ہو رہی، ان کے پاس افطاری ہو رہی، جو ہے جھوٹے برتنوں میں کھا کے، وہ کھا کے، یا پھر اس کو ویسا کر کے وہ پان تھوک کے چلے جاتے۔ ابھی میں آڈیو میں بھی مثال دیا، بوٹلاں بازو رکھ لیتے، تھوکتے جاتے، تو ارے یار بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، عیب ہے یہ۔ خیر بہرحال اب اس پہ کیا بولوں میں، قرآن کی آیت تو سنا دیا میں، میرا مقصد یہی رہتا ہے ایک آیت تو بھی اونٹتے اونٹتے صحیح، کڑتے کڑتے صحیح آپ لوگوں تک ایک آیت پہنچ جائے۔ اب یہ عقیدہ ہے، آپ کیا صرف بریلوی کو سمجھ رہے ہیں؟ بریلوی جاہل، دیوبندی جاہل، اہل حدیث جاہل، اہل قرآن جاہل، قادیانی جاہل، شیعہ جاہل۔ جاہل کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہوں گے اپنی فیلڈ میں بہت بڑے آدمی ہوں گے، آپ اگر ایرونوٹیکل انجینئر ہیں تو آپ کی نظر میں الیکٹرانک انجینئر جاہل ہے، کیونکہ انہیں وہ علم سے واقف نہیں ہے۔ اگر میں سول انجینئر ہوں تو میں جو ہے الیکٹرانک انجینئر اور ایرونوٹیکل انجینئر کو جاہل سمجھوں گا۔ ایک حجام ہے جو داڑھی بناتا ہے، بال کاٹتا ہے، اس کی نظر میں ایک ڈاکٹر حجام ہے۔ اگر وہی بسترا، وہی قینچی اگر انہیں ڈاکٹر کو دے دے تو ڈاکٹر ویسا بال نہیں کاٹ سکتا،
ایک موچی ہے وہ چپل سی رہا ہے، اس کی نظر میں ایک بڑا کارڈیولوجسٹ جو ہے ہارٹ سرجن جاہل ہے، اس کو چپل سینا نہیں آتا۔ جاہل کا مطلب یہ ہے کہ ایک علم آپ کے پاس ہے، وہ علم دوسرے کے پاس نہیں ہے، اس معاملے میں انہیں جاہل ہے۔ اس کے پاس جو علم ہے اس کے حساب سے آپ جاہل ہیں۔ جاہل کو برا مت سمجھیے، یہ سب جاہل ہے۔ کس سے جاہل ہیں؟ بریلوی جاہل، دیوبندی جاہل، اہل حدیث جاہل، اہل قرآن جاہل، شیعہ جاہل، قادیانی جاہل۔ تو پھر مجیب صاحب آپ کون سے فرقے کے پوچھتے؟ بھائی فرقہ ہو گیا تو جاہل ہے انہیں، کیونکہ قرآن جو ہے آپ کو فرقوں سے بچاتا ہے، آپ کو منع کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو اللہ کی رسی قرآن کو تھامے رکھنا، فرقوں میں نہ پڑنا۔ یہ کتاب ہے جو تمہیں جہنم کے گڑھے سے لے کے آئی کھینچ کے، ورنہ تم تو جا رہے تھے۔ جو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ یہ نعمت کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھوں سے بچ گئے، تم تو فرقوں میں بٹتے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھو آپ، پھر اس کے بعد کی آیت دیکھو، پڑھو آل عمران نکال کے پورا 100 سے لے کے 105 110 تک پورا رکوع پڑھ کے دیکھیے کبھی۔ قرآن کو ہاتھ تو لگاتے نہیں، یہ نالائق ہے، سر پہ رکھ کے بولو تو دیوبندی بھی مرتا، اہل حدیث بھی مرتا، یہ اہل خبیث بھی مرتا، یہ چنی بھی مرتا، اہل چنت۔ یہ کیا چھچور پن ہے یار، یہ کیا کتوں کے جیسا بھونک رہا انہیں۔ وہی قرآن پڑھتا تو اس کو معلوم ہوتا رسول اللہ جس اسٹائل میں بات کرتے تھے وہی اسٹائل میں بات کرنا چاہیے۔ تم اگر وہ لیول سے والیوم کنٹرول اور زیادہ بڑھا دیے تو تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ایسی آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اب تو گدھوں کی بے عزتی ہو جا رہی ہے ان لوگوں کو، گدھے کی، کتے کی آواز بولنے کے واسطے۔ بھوکرا کئی کو بھائی، وہ احمد نقشبندی ہے انہیں چیختا، وہ توصیف الرحمان ہے انہیں بھی چیختا۔ یعنی کس قدر بڑے منافق ہیں جی لوگ، کتنے بڑے کافر ہیں، ذرا سوچو آپ خود سوچو۔ پہلے تو دیکھتے گئے ایسے منحوس شکلیں سامنے آئی تو بھگا دینا میرے بھائی۔ آپ لوگوں کے پاس ٹائم کہاں سے آتا، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے جو شخص قرآن گھر میں رکھ کے دنیا بھر کے ترجمے موجود ہے، تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے، کیسا ٹائم ویسٹ کرتے یار، میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ پھر سوالہ بھی کرتے، ارے روز ایک پارہ سنو، آدھے گھنٹے میں ہو جاتا، بولے تو وہ بھی سننے تیار نہیں۔ روز ایک قرآن مکمل کر سکتے آپ، 15 گھنٹے میں ہو جاتی، آدھے گھنٹے کا ایک پارہ بھی تو 30 پارے۔ چلو منع کرے، اللہ کے نبی منع کرے، ہمارا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، کوئی حافظ بھی ہے تو انہیں 7 منزلوں میں 1 ہفتے میں قرآن مکمل کر سکتا۔ بہرحال میرے بھائی ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ اور اللہ کے نبی مر چکے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا، اس کا ثبوت ہے اللہ کے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہاں وہ والدین آپ کے جنت میں ہے جہنم میں ہے، یہ کسی یہی دیوبندی یا یہ اہل حدیث ان لوگوں میں سے کوئی بھی بول دیے ہوں گے اٹھا کے، یا کوئی ان کا نالائق مولوی پہلے لکھ دیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کے والدین جو ہے جہنم میں ہیں۔ یہ چھچوری باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی خود بولے بھائی ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے، مجھے کیا معلوم۔ اس کی قرآن میں دلیل موجود ہے، قل ما کنت بدعا من رسولی ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین۔ میں یہ بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ اپنے فرشتے کو بھیج کے بول رہا ہے محمد ان لوگوں سے صاف صاف بول دو، میں کوئی نیا نرالا رسول نہیں ہوں رے میرے بھائی۔ اللہ نے جو آدم کو دیا تھا وہی مجھے بھی دیا۔ بیچ میں جیسے جیسے نبی آتے رہے ان کے قصے کہانیاں جوڑتے گئے، اس میں متشابہات ہے، وہ کچھ جنت کے قصے سنائے وہ بھی متشابہات ہے، پہلے کیا ہوا تھا وہ بھی متشابہات ہے، آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی متشابہات ہے۔ تم کو اس زندگی میں کیا کرنا ہے؟ محکمات ہے۔ محکمات کا مطلب ایسا کرو کا حکم، ایسا مت کرو کا حکم، منع کر دیا گیا۔ اتنی سی بات کے لیے اتنا بڑا جھنجھٹ، اتنے آسان قرآن کو، اتنی آسان تھیوری کو بگاڑ کے رکھ دیا یار۔ تھو 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 تھو۔ وہ مولویاں پہلے چور بٹے باز تھے، اب آپ لوگوں کا بھی وہی معاملہ شروع ہو گیا، ایسے ایسے گھٹیا سوالات پوچھتے۔ ارے میرے بھائی ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم یار۔ پتہ نہیں میری گھڑی میں آپ کی گھڑی میں کتنا ٹائم بچا ہوا ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے، کیا جواب دیں گے یار؟ صبح سے شام تک آوارہ پھرتے رہتے، وہ دوست کھانے بیٹھ گئے، وہاں تھوک دیے، وہاں پہ وہ کر دیے، اس کی غیبت کر دیے، وہ پیسوں کے لیے چکر، وہاں زمین بک رہی، وہ پلراں اٹھ رہے ہیں، میں یہ بنا لیا، میں وہ بنا لیا، وہاں شاپنگ کو جا رہا ہوں، وہ فلاں ہو رہا ہوں، وہاں دواخانے کو جا رہا ہوں۔ ارے یہ سب یہیں رہ جائیں گا میرے بھائی۔ پلیز ٹائم ویسٹ مت کریے۔ آپ کو معلوم ہے کیا کتنے سال جینا ہے؟ ارے وہ معلوم ہوگا تو اور خطرناک بات ہے جی۔ بہت جلدی جلدی آپ کو سلیبس مکمل کرنا ہے، اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے یار۔ پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔